بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے ان کا اصل چہرہ، مکروہ چہرہ، یہ ہے ان کا دماغ، یہ ہے ان کی ذہنیت، یہ ہے احسان فراموشی کی زندہ دلیل۔ ایران کا صدر مر گیا، اس کے ساتھ ان کا وزیر خارجہ مر گیا، ان کے ساتھ اہم ترین لوگ مر گئے۔ یہ لوگ 15 گھنٹے اس کی تلاش کرتے رہے، اس میں ناکام ہو گئے۔ ان کو پتہ نہیں چلا کہ ان کا صدر، ان کا وزیر خارجہ، ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا یا اس نے کہیں ہنگامی لینڈنگ کی ہے، وہ اس وقت کہاں موجود ہے، کس ایریا میں۔ 15 گھنٹے کی تلاش کے بعد جب یہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے ترکی سے درخواست کی۔ ترکی نے اپنا مشہور زمانہ ایکنجی ڈرون بھیجا، اس نے 2 گھنٹے کے اندر اندر جگہ کا تعین کر دیا، بتا دیا کہ یہاں پر وہ ہیلی کاپٹر موجود ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے بتائے ہوئے نقشوں کے مطابق، اس کی بتائی ہوئی جگہ کے مطابق یہ لوگ وہاں پہنچے، تلاش شروع کی اور آخرکار یہ تباہ شدہ ہیلی کاپٹر اور پھر وہاں پر ان کی لاشوں تک یہ پہنچ گئے۔ اور پھر ریڈ کریسنٹ نے شکریہ ادا کیا ترکی کا، اور اب وہ میڈیا کے بھی سارے بیانات تبدیل کیے جا رہے ہیں، ان کا میڈیا بھی نیا بیانیہ لے کر آیا ہے۔ اب یہ لوگ اس چکر میں ہیں کہ کسی طرح یہ الزام ڈال دیں کسی پر اور مسلم دنیا میں ہیرو بن جائے۔ دوسری طرف اسرائیل سے یہ کہلوایا گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ گویا اسرائیل نے مارا۔ اسرائیل کیوں مارے گا؟ اسرائیل تمہیں کیوں مارے گا؟ تم فلسطین میں اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہو، تم فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہو، تم نے کہیں دعویٰ کیا ہے یا تم نے ایسا کچھ کیا ہے؟ ایک حملہ جو تم نے تھکے ہوئے میزائل مارے تھے، جو راستے میں جا کے تمہارے ڈرون تک بجلی کے تاروں میں پھنس گئے تھے، وہ تم نے اس لیے کیا کہ دمشق سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا، اس کے جواب میں تم نے کیا تھا۔ فلسطینیوں کو جب اسماعیل ہنیہ آیت اللہ خامنائی کو ملنے ایران گیا تو خامنائی نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا چونکہ 7 اکتوبر کے حملوں سے پہلے تم نے ہمیں خبر نہیں کی تھی، اس لیے ہم تمہارا کوئی ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ایک گولی، ایک میزائل، کائنات کا کوئی ساتھ، کوئی بیان، کچھ بھی نہیں کیا۔ جنہوں نے پورا شام برباد کر دیا، جو 20 لاکھ سے زیادہ شامی مسلمانوں کے قاتل ہیں، جو محاصرے کر کر کے وہاں قتل عام کر رہے ہیں، جس شام میں اس وقت مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، جہاں کے شاعر اس وقت قصیدے کہہ رہے ہیں اور انہوں نے وہ پلے کارڈز لوگوں نے اٹھا رکھے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ ہمارا قاتل اور گندا اور لعین اور ملعون مارا گیا، اور اس کے ساتھ جو وزیر خارجہ مارا گیا وہ قطر میں ڈیل کر کے امریکہ سے $14 ارب ریلیز کروا چکا تھا، اور اس پیسے کے ساتھ یہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اگر شام میں انہوں نے کچھ نہیں کیا تو بشار الاسد سے $50 ارب جنگی اخراجات کے نام پر کس چیز کے مانگ رہے ہیں؟ قاسم سلیمانی کس پاداش میں مارا گیا؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا سے گوریلے بھرتی کیے اور ان کو زیارات کے نام پہ ایران لے کے گئے، ان کی ٹریننگ کروائی، اور پھر زینبیون اور فاطمیون ان سب نے مل کر شام میں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ ابھی CTD کراچی نے بتایا ہے کہ ان کو کوئی حسین موسوی ایران سے کنٹرول کرتا ہے، جو مسلسل پچھلے 6-7 مہینے سے مسلمانوں کا، اہل سنت کا اور کارکنوں کا اور علماء کا قتل عام کر رہے تھے۔ جب بھی آپ علماء کا قتل عام، مسلمانوں کا قتل عام، داڑھی والے ڈاکٹرز کا قتل عام، تبلیغی جماعت کا قتل عام، دینداروں کا قتل عام، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر فائرنگ، اس سب کے پیچھے جا کر دیکھیں تو یہ اسی ملعون ابو لولو فیروز کی اولادیں اور نسلیں ہیں جو اس کے نام پہ آج بھی فیروزہ پہنتے ہیں، اور جنہوں نے سب سے پہلا خون مصلے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہایا تھا۔ مسجد میں قتل عام کرنے والے، علماء کا قتل عام کرنے والے، دینداروں کا قتل عام کرنے والے، اہل سنت کا قتل عام کرنے والے، شام کو برباد کرنے والے، لبنان کو برباد کرنے والے، بحرین کو برباد کرنے کی کوشش کرنے والے، یمن میں آگ بھڑکانے والے، وہاں سے حوثیوں کو میزائل دے کر ریاض پر میزائل برسوانے والے۔ اسی لیے تو آج شام میں خوشی کے شادیانے، وہاں پر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، وہاں کے شاعر قصیدے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لعنتی اور مردود مرے جس پر خوشی بنتی ہے۔ وارثاں دا مان نہ کریے وارث، رب بے وارث کر مار دائی۔ جن کو تم مار رہے تھے، جن کا تم قتل عام کر رہے تھے، تمہیں لگا ان کا کوئی وارث نہیں، ان کا رب وارث ہے، اور رب نے گھسیٹ کر، سسکا کر، اذیتیں دے کر کس طرح تمہیں مارا، اور سارے کے سارے وہ بڑے جو شام کے قتل عام کے سب سے بدترین مجرم تھے، الحمدللہ سارے کے سارے مرے، غلیظ ترین موت مرے، سسک کے مرے، یا تو جل کر مرے یا سردی سے مرے یا دھند میں۔ اور اب ترکی پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ حساس مقامات کی ویڈیوز بنا لی، یہ وہ تم، یہ ہے تمہاری ذہنیت، یہ ہے ایران، یہ ہے رافضیت کا مکروہ چہرہ، سدا کے احسان فراموش تم لوگ، جو تمہارے ساتھ اچھائی کرے تم اس کے ساتھ برائی کرتے ہو، اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیتے ہو، اور یہی کام امت مسلمہ کے ساتھ 1400 سال سے تم کرتے آ رہے ہو۔ انشاءاللہ فلسطین کے بعد مزید ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئیں گے۔ اسرائیل کہاں سے ملوث ہوا اور امریکہ اور اسرائیل کاہے ماریں گے؟
اللہ کی پکڑ میں آئے ہو تم، اللہ کے عذاب میں آئے ہو، مظلوموں کی بددعائیں تمہیں لے کر ڈوبی ہیں، اور اگر کسی نے مارا بھی ہے تو بہت اچھا کیا ہے جو مارا ہے۔